بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں تربیت انسان کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، اور آغاز میں ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم نے انسان کو معاشرتی اور اجتماعی حوالے سے پہلے اپنا موضوع قرار دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جب انسان کو اتارا تو ایک اجتماعی صورت میں اتارا۔ جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا ان کو باہم زمین پر اتارا اور ان کا باہمی تعلق زمین پر اترنے سے پہلے قائم کیا، اور اس کے بعد پھر زمین پر نسل آدم علیہ السلام چلی۔ اسی ضمن میں ہم نے پھر اس نقطے کو قرآن کریم کی آیات میں ملاحظہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو انسانیت کے مقام کے اوپر قرار دیا ہے، اس لیے خاتون کی حیثیت اور اہمیت دین اسلام نے انسانی معاشروں میں بلند اور بڑے پیمانے کے اوپر اجاگر کی ہے۔ انسان کے تاریخ بشریت کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو خاتون ہمیشہ ظلم و ستم کا نشانہ بنی رہی ہے۔ کبھی اس کے ساتھ زیادتی، غلامانہ اور ظالمانہ سلوک کی بنیاد پر کیا جاتا رہا ہے، اور کبھی اسے صرف اپنی شہوات کی نظر کر کے معاشرے کے اندر بدنامی اور رسوائی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ دین اسلام نے خاتون کو انسانیت کا مقام جب قرار دیا خاتون کے لیے تو اسے عفت اور حیا کے ساتھ ساتھ ایک عظیم درجہ انسانیت عنایت فرمایا، جس میں اس کے مختلف عناوین ہمارے سامنے آتے ہیں، اور انہی عناوین کے تحت اس کا معاشرے میں کردار بھی اجاگر ہوتا ہے۔ مثلا ماں کی صورت میں، زوجہ کی صورت میں، ہمشیرہ یا بہن کی صورت میں، یا اسی طریقے سے جو دیگر مختلف ایسے رشتے بنتے ہیں کہ جن سے ایک معاشرے میں اجتماعی زندگی جنم لیتی ہے۔ لہذا دین اسلام نے خاتون کے لیے میراث کا حق قرار دیا، اور آج کے دور میں بھی یہ ظلم و ستم خواتین کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے کہ انہیں میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم سورہ نساء میں خصوصی طور پہ خاتون کو میراث کے حق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے عبادات کے اعتبار سے اور معنوی بلندی کے اعتبار سے مرد و زن کی تقسیم کو قرآن نے ملوث خاطر نہیں رکھا۔ لہٰذا جن عظیم ترین مقامات کے اوپر مرد فائز ہو سکتے ہیں، انہی عظیم مقامات اور معنویت کے مدارج کے اوپر خواتین بھی فائز ہو سکتی ہیں۔ کئی قرآن کریم کی آیات اس حوالے سے ہمارے سامنے نمونہ ہیں۔ جہاں تک انہی مقامات میں سے بعض نمونے قرآن نے شخصیت کے اعتبار سے ذکر کیے ہیں، جیسے جناب مریم سلام اللہ علیہا، اور آخری امتوں میں جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ تمام مردوں سے انہیں اللہ تعالیٰ نے بلند خلق فرمایا۔ اسی طریقے سے ازدواجی یہ جو تعلق مرد اور زن کے درمیان قائم ہوتا ہے اور اس کی اساس کے اوپر ایک معاشرہ جنم لیتا ہے، اس میں ہم قرآن کریم کی اس آیت کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اچھے اور نیک اور پسندیدہ طریقے سے ساتھ آپ آپس میں مل جل کے رہیں، یعنی خواتین کے ساتھ جو معاشرت کی جائے، جو زندگی بسر کی جائے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، زوجہ کی صورت میں ہو۔ اگرچہ آیت کریمہ کا سیاق زوجات کے حوالے سے اس حکم کو بیان کر رہا ہے، لیکن ایک عمومی طور پہ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ معروف طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس کا معنی بھی ذکر کیا گیا۔ اسی طرح ہم نے اشارتاً اس بات کو فقط ہم نے پڑھا تھا کہ ازدواجی زندگی میں ایک حق زوجیت خاتون پر عائد ہوتا ہے، اور مرد کے اوپر نان نفقہ کے احکام عائد ہوتے ہیں کہ اس کو ہم کسی اور مورد میں تفصیلی طور پہ پڑھیں گے اور اس سے صرف نظر کیا۔ ہم نے گزشتہ احادیث کی روشنی میں اس کو ملاحظہ کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیات سے یہ سامنے آتا ہے کہ
ایک اجتماعی زندگی اگر جنم لے تو یہاں سے اہداف خلقت آہستہ آہستہ پورے ہونے لگتے ہیں۔ اگرچہ ہمارا معاشرہ اس نقطے سے غافل ہے، وہ فرد کی تربیت کی طرف آتا ہے، جبکہ دین اسلام نے خانوادے کی تربیت سے آغاز کیا ہے۔ لہذا جہاں پہ ماں باپ ہی تربیت یافتہ نہ ہوں، وہاں پر اس چیز کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے کہ اولاد بھی ایک تربیت یافتہ نکلے۔ اولاد کے حوالے سے ہر ماں باپ یہی تصور اور خواہش رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ بچہ عظیم کمالات کے اوپر فائز ہو اور ظاہری اور باطنی طور پہ انتہائی پاک اور پاکیزہ انسان بنے، لیکن جب وہ اپنی زندگی کی طرف آتے ہیں تو بہت سارے بہانے ایجاد کر لیتے ہیں اور اپنے نقائص کی توجیحات کر کے پیش کرتے ہیں، اور حقیقتاً اولاد انہی چیزوں کو لیتی ہے جو والدین عملاً انجام دے رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک خانوادے کے اندر تربیت چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ والدین خود اپنی تربیت کریں۔ اگر والدین تربیت نہ کریں تو یہ گمان ہے کہ بچہ تربیت پا جائے گا۔ لہذا والدین کے فکری انحراف بچے میں وہ انحراف جنم لے جاتے ہیں، والدین میں عملی اخلاقی انحراف وہ اسی طریقے سے بچے میں جنم لے جاتا ہے، چونکہ خود والدین وہ بیج انحراف کا اور گمراہی کا یا ایک بد اخلاقی کا بیج اپنے گھرانے میں بو رہے ہیں۔ لہذا دین اسلام نے مرد اور زن کے باہمی روابط کو آ کے سب سے پہلے منظم کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو اور فلسفے بھی سامنے آتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مستقبل میں بات کریں گے، لیکن اشارتاً یہ بات ذکر کی جائے کیونکہ گزشتہ درس میں طولانی اس کے اوپر آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی گئی کہ تربیت پہلے خانوادے کی بے عنوان والدین ہوگی، پھر بچوں کی تربیت ہوگی اگر ہم گھریلو تربیت کو مد نظر رکھنا چاہیں۔ وہ دو نکات یہ ہیں کہ انسان کی زندگی یا مرد اور زن کے باہمی روابط کو منظم کرنے کے لیے قانون کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، کیونکہ قانون ہمیشہ ہوتا ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ افراد کے درمیان ایک ایسے نظم کو ایجاد کیا جائے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا، فساد اور مختلف طرح کی بے نظمی کہ جو ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے وہ جنم نہ لے سکے اور اسے حل کیا جائے، یعنی سلامتی کے ساتھ زندگی کا بسر کرنا۔ یہ قانون کی حکمت دین اسلام اور دیگر تمام مکاتب فکر، چاہے وہ الحادی ہو، ایتھیسٹ ہوں یا ویسٹرن فلسفی ہو، سارے کے سارے اس فلسفے قانون کو مانتے ہیں۔ یہاں پہ دین اسلام نے بھی آ کے مرد اور زن کے باہمی تعلق میں بعض امور میں قانون سازی کر دی۔ وہاں پہ اختیار ایک فرد کو حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی منمانی کر سکے، وہاں پہ اپنے طور پہ اپنی اجارہ داری دکھا سکے، کیونکہ اگر کوئی اس امر ان قوانین یا ان حدود کو توڑتا ہے تو خود اس میں وہ مجرم قرار پاتا ہے، کیونکہ زندگی انسان کی مختصر سی ہی ہے۔ جیسے انسان دیکھتے ہی دیکھتے بچپنے سے جوان اور جوان سے بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، اسی طرح یہ بقیہ زندگی کے دن بھی تیزی سے گزر جائیں گے اور ہمارے خیالات و توہمات کے مطابق اگلا جہان نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے والدین اپنے بچوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ پڑھو گے یا کام کرو گے یا زحمت اٹھاؤ گے تو کچھ پاؤ گے، تمہارے خیالات سے تمہیں کچھ نہیں ملنا، یقیناً و یقیناً اگلا جہان ہمارے تخیلات سے نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح کہ اگر امتحان ہو تو انسان 1 گھنٹہ پڑھ لے اور 23 گھنٹے ضائع کرے 24 گھنٹوں میں سے، تو وہاں پہ والدین اس بچے کو سرزنش کریں گے۔ اسی طرح انسان چند نیک اعمال انجام دے لے اور اس بحاف پہ وہ سمجھے کہ اس کی آخرت آباد ہے، تو یہ بھی اس کی خام خیالی ہے، قطعاً و قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یعنی آئندہ آنے والا دن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ ہیں، یہ صحت ہمیں میسر ہے، یہ مال و دولت ہمارے ساتھ ہے، یہ گھر ہمارے ساتھ ہے، قطعاً و قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جیسا ہمارے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم نے بھی آہستہ آہستہ اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے ہم خلق ہوئے تھے اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہیں۔ اگر یہ کوشش ہم نے نہ کی،
اس کی طرف قدم نہ بڑھایا تو یہ ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اعلیٰ ترین زندگی آئندہ کے جہان میں پا سکیں گے۔ لہٰذا اس بات کو قرآن کریم نے انسانی تربیت کے عنوان سے جب مختلف آیات میں ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے قانون سازی کو ادھر ذکر کیا تاکہ انسان فساد سے بچ سکے۔ انسان غفلت میں، کوتاہی میں، جہالت کی بنا پہ، غلبہ شہوات کی وجہ سے اپنے اخروی جہان کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ لہذا قانون سازی دین اسلام کی ایسی ہے کہ یہ جہان بھی انسان کے لیے قابل استفادہ رہے، یعنی یہ مادی دنیا، اور اخروی جہان بھی انسان کے لیے آباد ہو۔ ہر دو جہانوں کو دین اسلام نے مد نظر رکھ کے قانون سازی کی ہے۔ اس قانون سازی میں دوسرا جو اہم پہلو ہے، چونکہ ابھی ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، فقہی احکام ایک نوع قانون سازی ہی ہے جسے آپ احکام شریعہ کے عنوان سے جانتے ہیں، جیسے نکاح کی بنیاد پہ مرد و زن کا تعلق پیدا ہونا، اولاد کی جو نسبت ہوتی ہے وہ اسی شرعی نکاح کی اساس کے اوپر قائم ہوتی ہے، وإلا اولاد کی نسبت والدین کی طرف نہیں دی جا سکتی، میراث کی تقسیم اسی قانون سازی کی اساس پہ ہوتی ہے، نان نفقہ کا تعین اسی قانون سازی کی اساس پہ، حق مہر کا تعلق اسی قانون سازی کی اساس پر ہے۔ لہٰذا اس کو دین نے آ کے ضروری احکام میں سے قرار دیا ہے۔ انہی میں سے ایک بحث ہے حق کے اعتبار سے، کس کا کیا حق بنتا ہے، چونکہ حق کے عنوان سے ہمارے سامنے جو بحث آتی ہے وہ یہ تعین کرتی ہے کہ ایک انسان کو کیا عطا ہو، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کی کیسی پکڑ کی جائے یا کیا اس کے لیے سزا مقرر کی جائے۔ لہٰذا اگر ہم حق کا تعین نہیں کر پاتے یا حقوق کا تعین نہیں کر پاتے تو نہیں یہ کہا جا سکتا کہ یہ اس کو عطا کیا جائے، یہ اس کو دیا جائے، یہ اس کا حق بنتا ہے، یا اس نے جو زیادتی کی ہے اس زیادتی کے بدلے میں یہ اس کا مثلا جریمہ بنتا ہے، یا یہ اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوتا ہے یا سزا عائد ہوتی ہے، یہ تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے دین اسلام نے آیات و روایات کے اندر حقوق کا تعین کیا ہے، کبھی حق اللہ کے عنوان سے اور کبھی حقوق العباد کے عنوان سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، جو کہ ہمارے ٹاپک سے ہی تعلق رکھتی ہے، یعنی انسان کی تربیت ان دو چیزوں میں ڈھلی ہوئی ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ وہ اہم ترین چیزیں ہیں، یہ دونوں نکات، کہ جس کی وجہ سے اگر انسان ان کی رعایت کرے چار ناچار ایک تربیت پا لیتا ہے، وَإِلَا ارادتاً اپنے اختیار سے ایک ماحول بناتے ہوئے انسان تربیت اپنی اور اپنے خانوادے کی کر لے، یہ ہر ایک انسان کے بس سے باہر ہے۔ لیکن اگر انسان اپنا یہ وظیفہ قرار دے کہ میں دین اسلام کے اوپر جب ایمان لایا ہوں تو میرا وظیفہ اطاعت ہے، میں نے اطاعت کرنی ہے، جو بھی صورت ہو، مجھے یہ بات قبول ہو یا قبول نہ ہو، میں نے اس مسئلے میں اطاعت کرنی ہے۔ یہ جو اطاعت گزار نفس ہے، اطاعت گزار گھرانہ ہے، یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ جاتا ہے، اور وہ قانون اور حقوق ان دو کی چار ناچار رعایت کرتے ہوئے ان اہداف خلقت کو پانا شروع کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو اس زمین کے اوپر خلق فرمایا تھا۔ کیونکہ یہ ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، یہ بات اس لیے تکرار سے کی جا رہی ہے کہ آیات روایات میں اس کا تکرار بہت کثرت سے آیا ہے، اور انسان کا غلط گمان قوی طور پہ نفس کے اندر اس بارے میں پایا جاتا ہے کہ میرے آئندہ آنے والا دن آج کے دن کی مانند ہے، جبکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان کا آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ اس کی عقل کا دھوکہ ہے کہ جو وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ آئندہ آنے والا دن بالکل اسی طرح، یا مرنے کے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے خانوادے یا گھرانے کے ساتھ ہوں گا۔ لہذا اس جگہ پر ضروری ہے کہ ہم اگلا جہان اس قابل بنائیں گے کہ وہاں پہ اللہ تعالی ہمارے بیوی بچوں یا والدین یا خاندان کو ملا سکے، تب ہم ان کے ہمراہ ہیں، وإلا ان کے ہمراہ نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے ہمراہ نہیں ہے، قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا لیس من اہلک۔ جس طرح یہ جہان ہمارے لیے بدون گھرانہ اور بدون وسائل دنیا
کسی قسم کی زندگی کی لذت کا باعث نہیں بنتا، اگلا جہان بھی اسی طرح ہے کہ ادھر کے اگر وسائل زندگی ہمارے فراہم نہیں ہیں، اگر ادھر ہمارے لیے رفقا اور ہمارے اسی طریقے سے عزیزان نہیں ہیں، لذت زندگی ادھر بھی ہمیں میسر نہیں آئے گی، اور اسی کو جہنم کہتے ہیں۔ لہٰذا جہنم کی جو صورت قرآن کریم نے ذکر کی ہے وہ کی اسی طریقے سے ہے کہ اس میں درد اور تکلیف ان سب نوعیتوں کا ہے۔ وہاں پہ بیٹا باپ کو دیکھ کے اور باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا کہ یہ کیا انگارہ جہنم کا میری طرف آ رہا ہے، بلکہ اگر اپنے بڑوں نے گمراہ کیا ہے، جیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ تم ہی اپنے تمام خانوادے کے رازق ہو، لہذا تم نے یہ سارے امور خود انجام دینے ہیں، یعنی اس طرح سے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ اور رب اور رازق تم ہو، نہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ زبان سے نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن نظریہ پیچھے اسی طرح سے کار فرمائے، دنیا کے پیچھے جیسے یہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اسے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اس نظریے کا مالک ہے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی انحرافی نظریات وہ پروان چڑھے ہوں ایک خانوادے کے اندر، تو قرآن نے متعدد جگہ یہ ذکر کیا ہے، وہاں پر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے لعنت بھیجیں گے کہ ان بڑوں نے ہمیں خراب کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تازہ کریں گے وہاں پہ کہ بار الہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ والدین کی جو ذمہ داری ہے اپنی تربیت کے حوالے سے وہ بہت سنگین ہو جاتی ہے، بہت سنگین، خصوصاً اس وقت جب یہ خاندانی معاملات آپس میں ٹکراؤ کی حد تک پہنچتے ہیں، اور اس وقت چھوٹے چھوٹے واقعات کی اساس پہ شدید سوء ظن اندر جنم لیتا ہے، اور وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا، یا جو اس کے عزیز اقربا ہے ان کا ذہن وہ غلط باتوں سے بھرتا ہے یا غلط رویے اختیار کرتا ہے، تو اور اس جگہ پہ اپنے آپ کو حق کے اوپر سمجھتے ہوئے تمام کے تمام غلط اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنا ہے، یہ ان حقوق کو توڑنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے قرار دیے تھے، وہ اللہ کے تمام قوانین کو توڑ کے اس طرح کے، اور حقوق کے بشریت اور حقوق خانوادے کو توڑ کے یہ کیسے توقع کرتا ہے کہ صرف خالی نماز روزہ اس نے کر لیا تو اس کا جو نفس ہے وہ ترقی پا جائے گا یا اس کے گھرانے کی تربیت ہو جائے گی، تو ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنی جگہ پہ یہ معلوم کیا کہ ہمیں اس جگہ پہ اس عنوان سے حساسیت دکھانی چاہیے، حد اقل قانون الہی کو کسی صورت نہ توڑے، حد اقل حق کو نہ توڑے۔ مثلا اگر حق یہ ہے کہ بہن بھائیوں سے ملتے رہیں تو اگلا ستم کرے، جفا کرے، تب بھی ملیں۔ صحیح سند روایت ہے امام معصوم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرے جو گھر والے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے گالم گلوچ کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ میرا گریبان پکڑ کے چاک کر دیتے ہیں، اتنی نفرت مجھ سے کرتے ہیں، تو کیا میں ان سے ملنا جلنا چھوڑ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ان سے ملنا جلنا چھوڑا تو تم بھی آخرت تباہ کرو گے اور وہ بھی اپنی آخرت برباد کریں گے، یعنی تم ہی باعث بن رہے ہو آخرت تباہ کرنے والوں میں سے ایک، اور وہ اپنی آخرت تباہ کریں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ تمہارا وظیفہ ہے تم تعلق جوڑو جو تم سے تعلق توڑتا ہے، نہ کہ ادھر اکڑ میں آ جائے۔ اکڑ میں شیطان کے ساتھ آنا چاہیے، بیرونی دشمن کے ساتھ آنا چاہیے۔ اپنے اقربا، اپنے قریبی، جن خانوادوں کے ذریعے اللہ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے، وہی اگر آپس میں انتشار کا شکار، نفرت کا شکار ہو کے ٹوٹ جائیں تو پھر کون سا اسلامی معاشرہ آنا ہے، پھر کون سی حکومت الہیہ آنی ہے، پھر کون سا امام زمان علیہ السلام کا معاشرہ آنا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا معاشرہ لانے کے لیے انہی خطوط کے اوپر یہ جو باہمی افراد ہیں، مومنین ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک چھت کے نیچے مومنین جمع کیے ہیں اور رشتہ داری کا ایک تعلق جوڑا ہے، زوج اور زوجہ کا تعلق جوڑا ہے، اولاد کا تعلق جوڑا ہے،
اگر یہ اپنے آپ کو منظم نہیں کر سکتے، قانون الہی کے تابع نہیں لا سکتے، حق کے تابع نہیں لا سکتے، اپنے جذبات ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے انا کے مسائل حاوی ہو جاتے ہیں، پھر کس خواب و خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے بڑے اور عظیم تر مسائل آئیں گے تو وہاں پہ وہ اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ لہٰذا یہاں پر دین اسلام کی حکمت ہے، اور قرآن کریم نے اسی لیے آ کے اس موضوع کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ مرد اور زن کے آپس میں روابط قائم کیے جائیں۔ کسی کے سامنے کسی کو جھکا دینا یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ فرعونیت ہے۔ کسی کے ساتھ کسی کو زور سے زبردستی کے ساتھ بٹھا دینا یہ کوئی انسانیت کا درس نہیں ہے۔ لہذا اس جگہ پر ہمیں ان دو امور کی رعایت کرنے پڑے گی تربیت خانوادہ کے لیے، کیونکہ گزشتہ درس میں یہ نقطہ گزر چکا تھا کہ والدین اپنی تربیت کریں۔ آج کے اس درس میں ہم نے آغاز میں اس پہلو کو ملاحظہ کیا ہے کہ تربیت کا اسلوب کیا رکھا جائے، قانون الہی کی تابعداری، اور جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اگرچہ بعض حقوق اللہ نے قانون کی صورت میں قرار دے دیے ہیں، یعنی ادھر قانون سازی کی اساس حق ہے، حق پہلے بنے گا تو قانون بنے گا۔ مثلا جینے کا حق، جینے کا حق مرد اور زن دونوں کو برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زوج کو، شوہر کو زیادہ جینے کا حق ہے، زوجہ کو کم جینے کا حق ہے، یا پہلے پیدا ہو گیا ہے والدین کے ساتھ تو اس کو بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے پہلے زیادہ حق حاصل ہے، اور بعد میں اس کی قسمت پھوٹی نکلی، وہ چھوٹا بھائی بن گیا تو اب اس نے چلو جی سارے اوپر سے نیچے تک آرڈر بھی سننے ہیں، کام کاج بھی کرنے ہیں، اور سستی ہو تو سب کی سننی بھی ہے، یا بڑے کو حق ہے جو مرضی اسے کہہ دے۔ کہ در حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حقوق میں برابر رکھا ہے، جو بڑے کو حق عزت حاصل ہے وہ چھوٹے کو بھی حاصل ہے۔ حقوق میں مساوات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ہاں فضیلت کے اندر مساوات نہیں ہے، فضیلت اہل تقویٰ کو ہے۔ جیسا کہ گھر کے اندر آتے ہیں افراد، اب گھر میں افراد آئیں، مثلا بعض فاسق افراد آتے ہیں لیکن مال زیادہ ہے تو خوب ان کے لیے اہتمام کریں، وہ خود اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ ایسا اس وقت دنیا میں ہر جگہ پر ہی موجود ہے، بڑی گاڑی، مال، بڑا گھر، بڑا منصب دیکھ کے دسترخوان بہترین بچھ جاتے ہیں، اور بہترین طریقے سے تواضع کرتے ہوئے انسان حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ خود یہ کیونکہ قلیل سا وقت ہے زندگی کا، خصوصاً اس مہمان نوازی کا وقت بڑا قلیل ہے، کیونکہ عمرہ سے فائدہ اٹھانا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ مال جب آتا ہے، دنیا آیات اور روایات تو ایک پیغام دیتی ہیں، دنیا بھی ایک پیغام دیتی ہے۔ مال آتا ہے تو شقاوت لے کے آتا ہے، مال آتا ہے تو قساوت لے کے آتا ہے، یعنی دل کو سخت کرتا ہے۔ شقاوت یعنی اس کے اوپر بری صفات کا چھا جانا، اور قساوت اس سے مراد جو ہے، اس سے مراد ہے کہ دل کا سخت ہو جانا، دل سے نرمی اٹھ جانا۔ جب بھی قساوت آئے گی، دل کا سخت ہونا ہے، تو آپ اس کے سامنے جو بھی کر لیں اس کے اندر رحم پیدا ہی نہیں ہونا۔ وہ رحم پیدا نہیں ہونا تو اسے کوئی چیز بھی نہیں نکلنی، خصوصاً مال تو اسے کبھی نہیں نکل سکتا۔ قساوت ہو تو برائی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا، آپ جتنے بھی اسے نوحے سنا دیں، اگر دنیا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو چونکہ شقاوت اس کی اوپر طاری ہے، اس نے تو شقی ہو کے دیکھنا ہے، وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ یہ روایات میں مضمون وارد ہوا ہے کہ دنیا دار کے سامنے اپنے مسائل کبھی بھی ذکر نہ کرو، اپنے مسائل اور اپنے مصائب دنیا دار کے سامنے ذکر نہ کرو، چونکہ جب اسے علم ہوگا کہ تمہارے پاس دنیا نہیں ہے وہ فوراً تم سے رخ پھیر کے چلا جائے گا۔ لہذا دنیا دار سے ملنے کا سلیقہ دنیا کے ہمراہ ہے، اس کی نظر میں چمک ہی دنیا کی ہے۔ لہذا یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ جو تربیتی اسلوب خانوادوں کے اندر ہیں وہ کتنے گہرے طور کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ابھی ہم چند آیات و روایات سے اس کو انشاءاللہ مزید واقعات کی صورت میں پڑھیں گے جو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ آئندہ کے دروس ہمارے اس طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ البتہ ہم خاتون کا چونکہ موضوع پہلے لے کے چل رہے ہیں، اس عنوان سے خانوادوں پہ اس کی تاثیر کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ بات ہمیں آج معلوم ہوئی کہ حق کے اعتبار سے مساوات ہے، فضیلت کے اعتبار سے مساوات نہیں ہے۔ فضیلت اہل تقویٰ کو ہے، فضیلت ڈگری کو نہیں ہے، فضیلت منصب کو نہیں ہے۔
ہاں ایک صورت احترام کی روایات میں بیان ہوئی ہے کہ جو گھر میں بڑا ہوتا ہے جس کی لوگ عزت کرتے ہیں، جیسے والدین ہیں یا کوئی ایک ایسا جو خانوادے کو چلاتا ہے اور اس کی وہاں پہ قدر کی جاتی ہے، تو اس کی قدر کو برقرار رکھا جائے۔ یہ دین اسلام کا پیغام ہے، یعنی اسے قدر دی جائے، اسے عزت دی جائے۔ لیکن پھر یہ عرض کیا جائے کہ یہ اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو اہل فضل کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن حقوق میں برابر ہیں۔ زوجہ کے حق اور زوج کے حق برابر ہیں۔ مثلا مسئلہ عزت، دونوں اس میں برابر ہیں، دونوں عزت کے خواہاں ہیں، دونوں کو عزت ہونی چاہیے۔ مسئلہ حریت، آزادی، دونوں کو آزادی ہونی چاہیے، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے جو آزادی کا پیغام دین اسلام نے دیا ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے۔ لیکن آزادی کا حق مرد کو بھی ہے، زن کو بھی ہے۔ جیسے مرد کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر خاتون سے تعلق پیدا کر لے، خاتون کے لیے بھی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مرد سے تعلق پیدا کر لے۔ اسی طریقے سے مرد کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر خاتون کا خادم بن جائے جا کے۔ اسی طرح خاتون کی بھی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھرے۔ اس لیے آزادی کے مفہوم کو ہمیں صحیح سمجھنا پڑے گا، لیکن دین اسلام نے حریت کا درس دیا ہے۔ اس حق میں برابر ہیں، عزت کے حق میں برابر ہیں۔ اسی طریقے سے خدمت کے حق میں حق خدمت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کو خادمہ بنا دیا جائے اور ایک کو خادم بنا دیا جائے، نہیں، ہر ایک اس طور پہ آزاد اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، یعنی اختیاراً خدمت کا حق دیا ہے، جبری خدمت کا حق نہیں دیا گیا۔ آپس میں مفاہمت ہو، ہم آہنگی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رضایت ہو، ٹھیک ہے، وائلہ نہیں ہے۔ یہ وہ خانوادگی امور ہیں کہ جو فقہی احکام میں بھی ذکر ہوئے ہیں۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ حقوق میں برابری عطا کی ہے۔ مثلا پرائیویسی چاہیے، مرد کو اگر پرائیویسی چاہیے، خاتون کو بھی حتماً چاہیے پرائیویسی۔ اچھا، مرد اگر چاہتا ہے کہ ایک ماحول میں اسے عزت میسر آئے، خاتون حتماً یہ چاہتی ہے اسے عزت میسر آئے۔ اس لیے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے برابری دی ہے۔ چھوٹے بڑے میں بھی اسی طرح ہے، اگر بڑا اپنی عزت چاہتا ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے جیسی وہ عزت چاہتا ہے چھوٹا بھی تو ویسے ہی عزت چاہتا ہے نا۔ جس طرح سے ایک شخص، مرد یا زن یا بڑا یا چھوٹا شخص، کوئی بھی انسان، وہ جو چاہتا ہے کہ اس کی کوتاہیوں کو درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، یہ تو مد مقابل وہ بھی یہی حق چاہتا ہے کہ میری بھی بعض خطاؤں کو تم معاف کر دو، درگزر کر دو۔ بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو خاندانوں کے اندر رواج ایسے بن جاتے ہیں جس میں حقوق کے اندر کسی کو بالاتری کا احساس پیدا ہو جائے، وہ کسی بھی سبب سے ہوا ہو، وہ والدین نے برپا کیا ہو، معاشرے نے برپا کیا ہو، غلط ہے۔ اس احساس کے اوپر لڑائی جھگڑے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، فسادات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور یہی معاشروں کے پلے بڑے خاندانوں کے اندر جب بڑے پیمانے پہ سیاسی سیٹوں کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتے ہیں۔ وہ جو اپنے گھر کے اندر فرعونیت دکھا رہا تھا وہ پوری قوم کے ساتھ پہ فرعونیت دکھاتا ہے، پوری ملت کے ساتھ فرعونیت دکھاتا ہے۔ لہذا کسی کے عادل ہونے کا تعین اس کے گھرانے کی اساس کے اوپر ہوتا ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر تم نے کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے لمبے رکوع سجود سے نہ پہچانو۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے، لمبے رکوع سجود سے نہ پہچانو۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو دیکھو کہ وہ اپنے گھرانے میں کیسا ہے، گھر کے اندر کیسا ہے۔ نمبر 2، اس کا لوگوں سے معاملہ کیسا ہے، معاملے میں امانت دار ہے یا نہیں۔ ایسا یہاں سے ایک بندے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کسی کی بھی پہچان مال، دولت، منصب، نسب، یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ اپنے خاندان کے اندر، گھر کے اندر کیسا ہے۔ نمبر 2، لوگوں سے معاملہ کیسا کرتا ہے، یعنی امانت دار ہے یا نہیں، قول کا سچا ہے یا نہیں، دھوکہ دینے والا تو نہیں ہے، فریب دینے والا تو نہیں ہے۔ لہذا یہ ہمارے پاس آج کے درس میں یہ نقطہ آیا اساسی طور پہ کہ
تربیت کے اسلوب میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ قانون اور حق کی رعایت کی جائے۔ حق کی اساس پہ قانون سازی دین اسلام نے کی ہے، اس لیے پہلے حق کو پہچانا جائے، اسی اساس پہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں موجود قانون سازی جو کہ مرد و زن کے باہمی روابط کے لیے کی گئی ہے وہ ہمارے لیے آشکار ہوگی۔ اور حق میں مساوات ہے، حق میں ابتدائی طور پر مساوات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کسی کے لیے خداوند متعال نے حقوق کے اندر بالاتری بیجا طور پہ نہیں رکھی۔ ہم آ جائیں اب یہاں سے مربوط دیگر پہلوؤں کی طرف، اور وہ ہے گھریلو کام، کیونکہ خانوادے کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی آباد کی ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بہت عظیم ایک نعمت ہے۔ اس قرآن کریم نے کئی جگہوں پہ ذکر کیا، میں چند آیات آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ خداوند متعال نے ذریت اور زوجیت کو جو قرار دیا انسانوں کے اندر، ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم سکون انسان کے لیے یہ برپا کرتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے ازواج اور ذریت یعنی اولاد کو قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ اللہ کے احسانات کو تم لوگ یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے تم لوگوں ہی کی جنس سے ازواج خلق کیے۔ یہ جو کلمہ ہے من انفسکم، یہ ہمارا معاشرہ بہت بہتری سے جان لیتا ہے اس کا مطلب، تم لوگوں ہی کی جنس سے، تم لوگوں کے من انفسکم، تمہارے نفوس سے کیا قرار دیا ہے؟ ازواج۔ مثلا اگر کسی کی شادی جن سے ہو جاتی، آج کل تو ویسے ہی انسان جن کے زیادہ منفی تخیلات لیے ہوئے ہے، یا مرد کی شادی کسی جنی سے ہو جاتی پریشان ہو جاتا وہ، یا اسی طریقے سے حیوانوں کے ساتھ شادی ہو جاتی جیسا غرب نے اسے آزاد کیا ہوا ہے، ایک پریشان کن صورتحال ہوتی۔ لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنی ہی اس خلقت کے اندر اللہ نے ازواج کو قرار دیا ہے، اور ایک زن کو اللہ تعالیٰ نے، ایک خاتون کو مرد کے لیے اور مرد زن کے لیے، خاتون کے لیے مرد اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس کے اندر بہت عظیم نعمات پوشیدہ ہیں، اس لیے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ اللہ کی نعمتوں سے ہے۔ اس لیے جو انسان کو فری میں نعمتیں ملی ہے اس کی حیثیت انسان نہیں جان پاتا جب تک وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ یہ ایک عام طبع انسانی ہے، ہر غافل انسان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، جب تک اس سے وہ نعمت نہیں چھنتی، جیسا کہ صحت نہیں چھنتی تب تک صحت کی اہمیت نہیں پتہ لگتی، اس لیے خلاف صحت وہ کام کرتا رہتا ہے۔ جب تک نعمت اولاد نہیں ملتی، نہیں چھنتی یا میسر نہیں آتی، تب تک اولاد کی نعمت کی تڑپ اس کے اندر بڑے پیمانے پہ قائم رہتی ہے۔ اسی طریقے سے زوج اور زوجہ کی زندگی ہے۔ پھر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی ازواج سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اور اللہ نے طیبات میں سے تمہارے لیے رزق رکھا ہے، اس لیے طیبات سے رزق حاصل کیا جائے۔ جو طیبات نہیں ہے ان سے رزق لینا حیوانیت ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے باعزت کیا ہے۔ باعزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے پاکیزہ خوراک رکھے۔ مثلا کسی کے گھر آپ جائیں تو آپ کی عزت کے لیے، عزت کی علامت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اچھا کھانا بنایا ہو۔ مثلا گوشت، روایات میں آیا ہے کہ سید الطعام، کہ کھانوں کا سردار ہے، لہذا گوشت کی خواہش ہر کوئی کرے گا کوئی اچھی ڈش ہے گوشت کی بنائے ہو۔ اگر وہ سبزی دال رکھ دے تو یہاں پہ بھی اس نے کوئی حرام پیش نہیں کیا، اللہ کی عظیم نعمت ہے یہ سبزی دال بھی، لیکن کہے گا میرا احترام نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا احترام کیا تو واضح طور پہ کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ اس عزت کی وجہ سے آگے آیت میں کیا ہے؟
کہ تمہارے لیے طیبات اللہ نے رکھے ہیں، مثلا سارے مشروب اللہ نے حلال کیے ہیں، شراب کیوں پیے انسان؟ طیبات میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے حلال گوشت اتنے رکھے ہیں تو خنزیر کیوں کھائے انسان؟ حلال نہیں ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح سے اور دیگر چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دی ہیں جب انسان کے لیے، تو طیبات سے اپنا رزق انسان لے۔ انہی میں سے ایک اور آیت جو اس حوالے سے ہے وہ سورہ روم کی ہے، کیونکہ کئی آیات ہیں، بقیہ آیات آپ کی خدمت میں نہیں عرض کی جا رہی، وَإِلَّا قرآن کریم میں یہ تقریباً 13 آیات یا اس سے کچھ زائد آیات ہیں جس میں ازواج کا فقط ذکر ہے، ابھی مذکر اور مؤنث کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے الگ سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے مذکر اور مؤنث میں خلقت کو اس دنیا میں برقرار کیا ہے۔ ان آیات کے مجموعے کو بھی ترک کیا جا رہا ہے، صرف وہ آیات جو ازواج کو بتاتی ہیں۔ لیکن انہی ازواج میں سے جو آج ہم درس کا جس طرح سے سلسلہ لے کے چل رہے ہیں کہ پہلے ایک اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا کہ والدین تربیت کریں اپنی، تب بچے کی تربیت ہوگی، ورنہ ہزار افراد کے پاس آپ اسے اٹھائیں بٹھائیں، اچھے اساتذہ کے پاس بھیجیں، اچھے اسکولوں میں داخل کرائیں، اچھے ماحول میں اسے بھیج دیں، جیسے یہی تدبیر ہر ایک کے ذہن میں آتی ہے، اچھا اسکول کہاں پہ ہے، اچھا ادارہ کون سا ہے، قرآن پڑھنے چلے جائے، فلاں عالم سے تعلق جڑ جائے، یہ ایک نوع تدبیر ہے، وَإِلَّا کرے گا وہی بچہ جو اپنے والدین میں وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے والدین اس کے سامنے تربیت کریں، یہ ہر چیز سے زیادہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا نقطہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قانون کی رعایت کریں، گھر کے اندر اس فضا کو بنائیں، قانون الہی ہے، یہ حق میں مساوات رکھیں، جو اپنے لیے حق قرار دیتے ہیں وہی دوسرے کے لیے حق قرار دیں، لیکن اس ضابطے میں جو قرآن نے یا روایات نے قانون سازی کر دی۔ تیسرا نقطہ یہ پہلو ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ سورہ روم آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اسے کبھی اس نگاہ سے بھی دیکھیں، بالفاظ دیگر زوجہ کو کئی زاویوں سے انسان دیکھتا ہے اور زوجہ شوہر کو کئی زاویوں سے دیکھتی ہے، انہی زاویوں میں سے ایک ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، قرآن یعنی یہ ہمیں درس دے رہا ہے، اس جہت سے بھی تو کبھی دیکھو۔ اب اس جہت سے جب آپ دیکھیں گے تو کئی اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گے، یعنی بعض اوقات مرد کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ زوجہ نہ ہوتی تو یہ مقامات معنوی مجھے حاصل نہ ہوتے، صبر کے، شکر کے، یا بعض اوقات زوجہ یہ قرار دیتی ہے اگر ان اعتبار سے دیکھے کہ اگر یہ جیسا خاوند مجھے نہ ملتا تو میرے اندر جو غضب کی کیفیت تھی وہ تو کنٹرول نہ ہوتی، کسی کے قابو میں نے نہیں آنا تھا، لہذا اس اعتبار سے دیکھیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی انہی نشانیوں میں سے سورہ روم میں کئی آیات ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ کہہ کے ان کا مضمون شروع ہوتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے خلق کیا زوجات کو، ازواج کو خلق کیا جو تمہاری ہی نفوس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ بھی بیان کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون کی زندگی آپس میں بسر کرو، یعنی اللہ نے خانوادے کو سکون کی زندگی قرار دیا ہے۔ ادھر کئی پیغامات ہیں ہمارے لیے، ہم آگے کے حصے کو دیکھتے ہیں، اگرچہ وَمِنْ آیَاتِهِ کے حوالے سے چونکہ اس میں نکات بہت سارے متعدد نکل سکتے ہیں، آپ خود غور کریں، مرد اور زن ایک دوسرے کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی ایک علامت ہے، لیکن کیوں ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جائے سکون اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اللہ نے اسی لیے بنایا تھا، اگرچہ یہ رہنا نہیں ہے کل کا کل اس طرح سے، لیکن وظیفہ یہی ہے، اور بلا شک و شبہ یہ بہت عظیم ایک حکمت ہے کہ انسان کے کمالات اس وقت تک اپنی اوج تک نہیں پہنچتے جب تک وہ ازدواجی زندگی بسر نہ کرے۔
مثال کے طور پہ مرد غیر ذمہ دار ایک زندگی بسر کرتا ہے، لیکن جب خانوادہ ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے غیر ذمہ دارانہ رویوں کو تبدیل کر کے ذمہ دار بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں عام افراد میں بھی یہ بات نظر آتی ہے۔ وہ اولاد کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، نان نفقہ کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ہر اچھے برے کو مد نظر رکھتا ہے۔ خاتون بھی اسی طرح ہے کہ جو 1 بجے اٹھا کرتی تھی، اگرچہ آج کے دور میں بھی پہلے اٹھانا بڑا سخت و مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوا کرتا تھا، سارا کچھ والدین اور گھرانے کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی شوہر یا بچوں کی آزمائش اس کے اوپر پڑتی ہے، وہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتی ہے۔ ایک رحمت کا عظیم پیکر اس کے وجود میں آ جاتا ہے، ایک عظیم خدمت گزار ماں کا روپ وہ دھار لیتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس کمالات کی نوعیت ہے، یہ بدون ازدواجی زندگی نہیں ابھر سکتی۔ یعنی انسان بہت زیادہ خدمت خلق چاہتا ہے، باہر فلاں کی خدمت جا کے کرے، فلاں مثلا غریبوں کی جا کے مدد کرے۔ دین اسلام نے سب سے پہلے جن غریبوں اور جن ضعیف افراد کی ذمہ داری انسان پر عائد کی ہے، وہ اس کا اپنا خانوادہ ہے۔ اس لیے روایات نے بیان کی ہے، خواتین کو ضعیفات میں سے قرار دیا ہے کہ تمہارے سامنے کمزور ہیں، کمزور کو اگر تم عزت دینا چاہتے ہو تو خاتون کو عزت دو، اگر تم کمزور کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں خواتین کی، ماں بہن بیٹی، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کمزوروں کے سامنے ان کی ناگواریوں کو اپنے نفس کے اوپر برداشت کرو، غضب کا شکار نہ ہو، تو ماں بہن بیٹی اور خالائیں پھپھی اور یہ جو رشتہ دار ہیں، ان کی ناگوار چیزوں کو برداشت کرو۔ اگر ادھر نہیں کر سکتے تو پھر کون سے باہر جا کے خدمت خلق کرنی ہے؟ یہ اللہ نے افراد تو تمہیں دے دیے، جب ان افراد کے اوپر ہی نہیں تم مہربانی کا سلوک کر سکتے تو باہر کیا پھر تمہارے اندر خالصتاً یہ عمل جنم نہیں لے پائے گا۔ خلاصہ کلام کہ وہ من آیات ہی کے اوپر غور کریں کہ یہ اللہ کی علامت ہیں، اللہ کی نشانی ہے یہ، لیکن لتسکنوا الیہا، تم ان سے سکون حاصل کرو۔ گھر سکون اور لذت کا ایک محور ہے، اس لیے گھر کے اندر جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت ایک ہی مرحلے کی ہو پاتی ہے۔ لازم ہے کہ اولاد کو یا وہ فرد جو تربیت اپنی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ گھر کی پھر 4 دیواری سے اپنے آپ کو باہر نکالے، وَإِلَّا اگر جو شخص گھر کی 4 دیواری سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتا، وہ گھر کے سکون اور گھر کی لذتوں کا شکار ہو کے اپنی روح کو برباد کر بیٹھے گا۔ بالفاظ دیگر انسان کو اپنے اس 24 گھنٹے میں سکون کی ضرورت ہے۔ انسان کو ان 24 گھنٹوں میں ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں وہ اپنے بدنی لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مقام قرار دیا وہ اس کا گھرانہ ہے۔ اس لیے روایات میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ زوجہ یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ان 2 میں سے ایک صورت بندی، یعنی یا تو اس کے گھر میں ہے سکون یا اس کے گھر کی اپنی زندگی جو ہے وہ برباد زندگی ہے۔ جیسا آپ نے اس نقطے کو ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم گھر کو مقام سکون بنائیں، مقام لذت بنائیں، اگرچہ 100% دنیا میں ہے ہی نہیں سکون اور لذت، ایسا سکون بھی نہیں تلاش کریں کہ اس میں کوئی زحمت ہو ہی نہ، ایسی لذت بھی تلاش نہ کریں کہ جس میں تلخی کا عنصر شامل نہ ہو۔ دنیا میں اللہ نے یہ قرار نہیں دیا کسی کے ساتھ بھی وقت گزار لیں آپ، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے دروس میں، عیون اخبار رضا میں ہے کہ مامون کو ایک کنیز ملی اور وہ کنیز اعلیٰ خصوصیات رکھتی تھی اپنے ظاہری بدن اور خدمت گزاری کے اعتبار سے، کیونکہ ان کنیزوں کی قیمت زیادہ ہوا کرتی تھی کہ جو فہمیدہ ہیں، یعنی عقل مند ہیں اور خدمت گزاری میں اس کو اپنے مولا کو، آقا کو خوب جانتی ہیں۔ تو وہ اسی طرح کی خاتون تھی، تو امام رضا علیہ السلام کو مامون نے ہدیہ کر دی
مامون کے پاس جب تک تھی تو وہی محل یعنی پارلیمنٹ کی عیاشیاں سامنے تھی، بہترین گھر، نرم بستر، کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود، اور چونکہ بڑی فہمیدہ اور عاقل تھی تو اس کی اس لیے وہاں پہ اہمیت بھی زیادہ تھی، اس کے ماتحت کئی کنیزیں دیگر تھیں، تو آرام اور سکون کی جو عالم تھا اور وہ بہرحال مامون کے دربار میں جدا گانا صورت کا تھا۔ آگے امام رضا علیہ السلام کے پاس، تو امام رضا علیہ السلام کے جیسے ہی گھر پہنچی تو وہاں پہ اس کی زندگی کے مشکل حالات شروع ہو گئے، یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام نے پھر وہ اپنے ایک صحابی کو کنیز ہدیہ کر دی، اور اس کا کہنا تھا کہ پھر ہم خوشحال حالت میں آ گئے، یعنی وہی کھانا پینا کھلا اور خوب بھر کے نیند لیتے تھے اور بہترین طور پہ زندگی بسر ہونا شروع ہو گئی۔ تو وہ پھر بیان کیا کرتی تھی امام رضا علیہ السلام کے اوصاف، تو اس میں بیان کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ جب ہم امام رضا علیہ السلام کے گھرانے پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے ایک ہمارے اوپر خاتون بٹھائی ہوئی تھی جو نماز شب کے لیے ہمیں اٹھا دیا کرتی تھی، اور ہمیں سب سے مشکل جو لگتا تھا وہ نماز فجر اور نماز شب کے لیے اٹھنا تھا۔ کھانے پینے کے لیے معمولی سی چیزیں ہمارے سامنے رکھی جاتی تھی، زحمت اور مصیبت کے اندر گویا کہ ہم پڑ گئے اور دعا کیا کرتے تھے کب ادھر سے ہم نکلیں۔ ویسے اب یعنی معنوی اعتبار سے تو اعلیٰ ترین اوج، کیونکہ امام رضا علیہ السلام سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، کھانوں کی ایسی وافر مقدار اس جگہ پہ موجود نہیں ہوتی تھی کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ بادشاہوں کا کھانا ہے، بلکہ امام رضا علیہ السلام چونکہ امام وقت تھے تو غریب سے غریب شخص کی سطح کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے، اور اس سطح کی زندگی انہیں بھی بسر کرنا پڑتی تھی، روزوں کی بہت زیادہ رعایت کرنا، نمازوں کی رعایت کرنا، غیبت، تہمت، جھوٹ سے بچنا، اور اسی طریقے سے فضولیات میں مشغول ہو جانا، بے پردگی کو جنم دینا، ان سب قباحتوں سے وہ دور تھے، تو اس کے لیے ایک بڑا ایک مشکل وہاں پہ رہنا ہو گیا۔ لہٰذا وہ پھر دوسرے اب صحابی کو جب امام رضا علیہ السلام نے عطا کی تو کہا کہ پھر ہمارے لیے ماحول کھل گیا۔ خلاصہ کلام کہ اگر امام وقت کے ساتھ بھی ہم وقت گزاریں تو توقع نہ رکھیں کہ ہر سطح سے ہمیں سکون ملے گا، ہر سطح سے ہمیں لذت ملے گی۔ اگر لذت معنوی مل رہی ہے تو لذت مادی برباد ہوگی، اگر سکون معنوی مل رہا ہے تو سکون مادی برباد ہوگا، اور اگر سکون مادی حاصل کر رہے ہیں تو سکون معنوی وہ ایک قسم کا داؤ پہ لگے گا، لہٰذا یہ ٹکراؤ اپنی جگہ باقی رہ جائے گا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میں اس پہلو کو ہم مد نظر رکھیں۔ اب یہ جب ہمیں قرآن نے پیغام دیا ہے تو یہاں سے اب ہم دو اینگل سے صرف مختصر سے طور پہ اسے جانتے ہیں تاکہ اس آیت کو ہم اگلے حصے کو بھی تھوڑا سا غور و فکر کر سکیں اگلے حصے پہ بھی۔ وہ پہلا مورد یہ ہے کہ ہم گھر کو مقام سکون قرار دیں مادی اعتبار سے، کیونکہ دین اسلام نے مادی سکون اور مادی لذت کی اساس معنوی سکون رکھا ہے۔ جن گھرانوں کے اندر یہ ایک کلیہ ضابطہ ہے، آپ دنیا بھر تاریخ بشریت کو کھنگال ڈالیں، اپنے گھرانوں پہ غور کر لیں، اطراف کے گھرانوں کو جا کے دیکھ لیں، یہ آپ کو ضابطہ نظر آئے گا۔ جہاں پر معنوی سکون نہیں ہے وہاں پہ سب کے سب مادی لذتوں کے باوجود مادی سکون نہیں ہے، یعنی اسے نرم بستر سکون نہیں دے رہا، اسے گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا سکون نہیں دے رہی، اسے مال و دولت کی ریل پیل سکون نہیں دے رہے، اضطراب میں ہے، ٹینشن میں ہے، سٹریس میں ہے، مختلف طرح کے ڈپریشن کا شکار آہستہ آہستہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ پیٹ بھر کے اس نے اچھی سے اچھی غذائیں کھا لی ہے، یہاں تک کہ کھانوں سے اب اس کا دل ہی اچاٹ ہو بیٹھا ہے، کیونکہ معنوی سکون کے اوپر مادی سکون کھڑا ہے۔ جہاں پہ یہ جدائی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہم خود اپنی مثال بھی لے لیں، غور کریں ہم، جہاں پر بھی معنوی سکون مادی سکون سے جدا ہے، اضطراب ہی اضطراب ہے۔ لہذا مادی سکون حقیقت میں معنوی سکون کے اوپر قائم ہے، مادی لذت حقیقت میں معنوی لذت کے اوپر قائم ہے۔ یہ بات جب ہم جان گئے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ گھر کے اندر
ماں باپ نے کیسے سکون کی فضا کو برپا کرنا ہے؟ اول وہ مانوی سکون کو برپا کریں، یعنی واجبات کی رعایت کریں، حرام کاموں سے بچیں، جھوٹ ہے، تہمت ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، حرص اور لالچ ہے، ہر ٹائم، یعنی جس کے کئی سال زندگی کے صرف مال کو سوچتے ہوئے رہ گئے، آپ اس سے کیسے انسانیت کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں والی بات سوچے گا؟ یعنی جس نے ساری عمر سوچا ہی مال کو محور بنا کر ہے، وہ زبان سے 1000 کلمے پڑھتا رہے، 1000 عزاداری کرتا رہے، عمرے حج کرتا رہے، اندر سے وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک ربوٹ ہے، مال کا ربوٹ ہے۔ اس نے تعلق بنانا ہے، کسی سے تعلق جوڑنا ہے، کوئی کام انجام دینا ہے، مال کی اساس پہ دینا ہے، اس کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ گھر کے اندر سکون کو برپا کریں، واجبات کو برقرار رکھیں، وہی قانون اور حق کو برپا کر کے قانون الہی اور حق کی رعایت کریں۔ نمبر 2، مادی سکون اور مادی لذت کے لیے نان نفقہ میں اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو پیش کریں۔ حرص ہے، مانگنا ہے، زیادہ طلبی ہے، دوسروں پہ نگاہیں رکھنا ہے۔ سب سے بڑا ایک فساد ہمارے معاشرے میں دوسروں پہ نگاہ رکھنا ہے۔ یہ چیزیں معاشروں کو اور گھرانوں کو برباد کرتی ہیں۔ اگرچہ انسان چار نہ چار دوسروں کے اوپر نگاہیں اس کی جاتی ہیں، اچھی گاڑیاں، اچھا لباس، اچھے گھر، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، وائلہ اگر وہ اپنی چار دیواری کے اندر وسائل کو خرچ نہیں کر سکتا، مادی لذات کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ اب اس کے اوپر آیات روایات ہمارے پاس زیادہ ہیں، لیکن اس نقطے کے اوپر ہم نے غور کیا۔ ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ لذت مادی و سکون مادی وہ جس چیز کے اوپر قائم ہے، اس کا عنوان ہے مادی لذت معنوی لذت کے اوپر، اور مادی سکون معنوی سکون پر ہے۔ دوسرا پہلو جو تربیتی پہلو ہے، گھرانے کے اندر والدین اور بچوں کی تربیت ایک حد تک ہوتی ہے، ایک سطح تک جاتی ہے۔ لہذا جو گھرانے اپنے معاشرے کے دیگر حلقے احباب سے کٹے ہوئے ہیں، یا جن گھرانوں کے اندر بچے جو ہیں وہ باہر کے ماحول میں کسی صورت میں کوئی تعلق نہیں رکھتے، یعنی ماحول سے مراد ہے یعنی جو طبقات موجود ہیں مومنین کے، وہ تربیت زیادہ نہیں پا پاتے، کیونکہ بچے کے لیے بالآخر جتنی والدین سختی کر لیں وہ لذت اور سکون کی جگہ ہے، اور بیجا لذت اور سکون روح کو اگر میسر آئے تو اس کے ساتھ وہی حال ہوتا ہے کہ جو پانی زیادہ اگر پودے کو مل جائے اس کے ساتھ حال ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں گل جاتی ہیں۔ یہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ زیادہ جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اپنی ضرورت سے زائد، وہ زیادہ کھانا اس کی روح کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو زیادہ پانی ایک پودے کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ لہذا زیادہ ہر دفعہ زیادہ کھانے کے اندر وہ کوئی فضیلت نہیں ہے، زیادہ کھانے میں کوئی نفع نہیں ہے، کوئی اسے نتیجہ نہیں دے گا، حرص میں فقط اضافہ ہوگا، اور حل من مزید اس کا نفس کرتا رہے گا۔ لہذا اسی طریقے سے گھر کا جو سکون اور گھر کی جو لذت ہے اس کی ایک مقدار لینی ہے۔ اگر اس مقدار سے ایک فرد کو یا ایک بچے کو باہر نہ کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ آہستہ آہستہ فاسد ہونے لگ جائے گا۔ لہذا وہ افراد جو مستقل طور پہ گھر کے اندر رہ جائیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ نشو و نما محکم طور پہ نہیں پا پاتے، اور کئی قسم کے مسائل کا شکار ہو جائیں۔ مثلاً ایک مسئلہ، وہ دوسروں کے رویوں کو نہیں برداشت کر پائیں گے کبھی بھی، سوء ظن کی مقدار انتہائی ان کے اندر بڑھ جائے گی۔ اچھا، معاشرے کے اندر سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا بھی ماحول میں انہیں جہاں پہ پتہ ہو کہ یہاں پہ میں نے ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، استقامت دکھانی ہے، خود اعتمادی سے قائم اور کھڑا رہنا ہے، وہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں رہے گا۔ لہذا آپ نے اس جگہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو سکون اور لذت قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ نے رکھ دی خاندان کے اندر، لیکن اس کی اگر ایک مقدار سے زیادہ ہم نے وہ مقدار دی
تو وہ بچے کو فاسد کر دے گی، بچے کو خراب کر دے گی، اسے شہوات کا عادی بنا دے گی۔ بالکل اسی طرح ایک بچہ گھر میں، چونکہ گھر ہوتا ہی اسی لیے، ہم وہاں پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ جو گھروں کے اندر پابندیاں لگا کے رکھتے ہیں یہ دین اسلام کے مطابق، یعنی حلال کے اوپر پابندیاں دین اسلام کے قوانین سے سازگار نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ ہے ہی سکون و لذت کی۔ اگر ادھر بھی آپ نے بیجا پابندیاں لگا دی اس کے لیے، تو اس کے لیے ایک مقام لذت اس زمین کے اوپر مشکل ہو جائے گا، وہ کوئی اور جگہ ڈھونڈے گا۔ لہذا دین اسلام نے یہاں پہ گھرانے کو ذکر کیا ہے کہ یہ ایک مقام سکون اور لذت ہے، والدین کی صورت میں سب سے بڑھ کر۔ پھر جو بہن بھائی ہیں، قرآن میں سورہ نور میں طولانی آیت ہے کہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ اسے ہم پڑھیں گے، کہ جو کھانے پینے کی عمومی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے بعض طبقات کے لیے۔ ان میں سے یہ طبقہ سب سے سر فہرست ہے کہ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، آل اولاد ہیں، خالیں، پھوپھیاں، چچا، ماموں، یہ لوگ گھر کے اندر جو عمومی استعمال کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس طرح سے، اور اسی طرح روایات کا ایک مجموعہ ہے کہ شیخ کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے کہ عیال کو وسعت زندگی دو، تمہارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اموال دیے ہیں اس میں تم انہیں وسعت زندگی عطا کرو۔ لیکن اس کو پھر ہم نے اب مینج جب کرنا ہے تو ہم وہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ واجبات کو وجود دیں، محرمات سے ہم دور رکھیں انہیں، بقیہ جو ہے اب ان کے لیے پورے گھر کا سکون حاضر ہے۔ اسی طرح سے زوج اور زوجہ ہے، اب بیجا اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے یہ کیا کر رہی ہو، فلاں کیا کر رہی ہو، یا وہ شوہر کے اوپر ڈال دے تم پڑے ہی رہتے اٹھتے ہی نہیں ہو، یہ عجیب و غریب سے تانے، اس کی گنجائش ہمارے پاس موجود نہیں رہتی، کیونکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا یہ مقام سکون ہے، لیکن اس کی ایک مقدار، اس کے بعد اسے ترک کرنا لازم ہے۔ جیسے روایات میں وارد ہوا ہے کہ خواتین سے زیادہ طولانی گفتگو نہ کرو، وہ دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ ادھر خواتین سے مراد نامحرم نہیں ہے، محارم خواتین کے ساتھ ایک حد تک ملاقات رکھو، ایک حد تک گفتگو کرو، کیونکہ وہ انتہائی بڑے پیمانے پہ انسانی روح میں نرمی کو ایجاد کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو محارم کے رشتے رکھے ہیں وہ در حقیقت سکون کو ایجاد کرتے ہیں، جیسے والدہ ہیں، بہن ہے، زوجہ ہے، بیٹی ہے، اسی طرح خالہ، پھپھی، دادا، دادی، نانی وغیرہ، یہ ایک نرمی کو انسانی روح کے اندر ایجاد کرتے ہیں۔ وہ مقدار انسان کو چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خانوادے کو جنم دیا ہے۔ یہاں پہ یہ پہلو ہمارے پاس سکون کے اعتبار سے مکمل ہوئے۔ اگلی آیت کہ اس کا انشاءاللہ تعالی حصہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تم لوگوں کے مابین مودت اور رحمت کو اللہ نے رکھا ہے۔ یہ مودت اور رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں ذکر کی ہے، پہلے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ جب تک زوج اور زوجہ میں زوجیت کا تعلق پیدا نہیں ہوتا اور ان سے پھر آگے اولاد کی طرف بڑھنے کا تعلق پیدا نہیں ہوتا، یہ مودت اور رحمت کی نوبت نہیں آتی۔ حقیقت میں یہ جو حق زوجیت پورا کیا جاتا ہے خاتون کی طرف سے مرد کے لیے، اور مرد پھر نان نفقہ کو مہیا کر کے دیتا ہے، یہاں سے گھرانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم نے کہا اسلامی معاشرے کی تشکیل کا آغاز۔ اس لیے اسلامی معاشرہ سکون کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اول سکون مرد اور زن نے خود برپا کرنا ہے، لیکن آگے کی تربیت کے لیے اس ماحول سے نکلنا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ نے بہتے پانی میں جو طوفانی لہریں تھیں ان کے حوالے بچے کو کر دیا، اور وہ بچہ بچ گیا۔ یعنی جس بچے کو اللہ کے حوالے کر کے معاشرے کی تلخیوں اور سختیوں کے اندر بچے کو جانے دیا، وہاں پہ والدین نے دیکھا، ماں نے دیکھا کہ وہ بچہ بچ گیا ہے کیونکہ اللہ کے حوالے کیا ہے۔ اگرچہ سخت حالات ہیں، قتل کا اندیشہ ہے، ہر چیز ہی قاتل نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی گہرے بہتے پانی میں جس کی لہریں ہی طوفانی صورت میں اٹھتی ہیں، کیونکہ دریائے نیل معروف تھا اپنے
اس طوفانی لہروں کی وجہ سے، یعنی تیز بہاؤ کی وجہ سے۔ لیکن وہ بچے جنہیں ماؤں نے اپنے سینوں سے لگائے رکھا، وہ ایک ایک کر کے قتل ہوتے رہے، وہ کچھ بھی نہیں بن سکے، کہیں نہیں جا سکے۔ بالکل اسی طرح وہ بچے جن کو مائیں اپنے سینوں سے لگا کے رکھتی ہیں اور اسکول نہیں بھیجتی، وہ ان پڑھ جاہل رہ جاتے ہیں۔ کل کو اپنی والدین کے گریبانوں کو پکڑیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا۔ لیکن وہ والدین جو اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے جدا کرتی ہیں، تلخیوں کے حوالے کرتی ہیں اور اسکول اور درسگاہ میں بھیجتی ہیں جہاں پہ مسائل ہی مسائل ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بچہ رشد پاتا ہے، نشوونما پاتا ہے، اگرچہ کئی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بات ہے کہ وہ ایک مقدار کا سکون لے کے اس مقدار سکون سے اسے دور کریں۔ اب یہاں پہ جو اگلا نقطہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہاں پہ صرف ایک جملہ عرض کر کے آج اختتام کرتے ہیں، اور اگلے درس میں اس کو ہم انشاءاللہ تفصیلی طور پہ پڑھیں گے کہ ہمارے ایک استاد اخلاق تھے، مدرسے آیا کرتے تھے، کرونا کے دور میں وفات پا کے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، سید عادل علوی رحمۃ اللہ علیہ، عراقی استاد تھے، بڑے ایک اہل علم اور اہل تقوی شخصیت تھی، اور افریقی بڑے ان سے متاثر تھے۔ ان کے ارد گرد زیادہ تر ہجوم دیگر ممالک میں افریقہ کے خصوصاً طلاب کا لگا رہتا تھا، تو ان کے درس اخلاق خانوادے کی امور میں ہوا کرتے تھے۔ تقریباً آج سے 10 سال پرانی بات ہے یہ۔ ان کا ایک جملہ اور بڑا خوبصورت جملہ، وہ ابھی تک ذہن میں میرے بیٹھ گیا۔ ان کی یہ تعبیر تھی کہ ایک ہوتا ہے ید عنکبوتی اور ایک ہوتا ہے ید ملکوتی، یعنی ایک ہاتھ ہے عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، یعنی ایک شخصیت اور ایک کردار ہے مکڑی والا، اور ایک شخصیت اور ایک کردار ہے ملکوتی، رحمت والا، ملکوت والا۔ پھر اس کی تشریح کی، انشاءاللہ اگلے درس میں تشریح آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی، اور انہی کے کلام سے کچھ استفادہ کریں گے، باقی آیات روایات سے۔ لیکن بہت پیاری تعبیر ہے، یاد ہو جانے والی تعبیر ہے، حفظ ہو جانے والی تعبیر ہے کہ ہر گھرانے میں ہر شخص، مرد ہو یا زن ہو، اولاد ہو یا کوئی اور فرد گھر کے اندر رہ رہا ہو، یا اس کی شخصیت عنکبوتی ہے، مکڑی والی ہے، یا اس کی شخصیت ملکوتی ہے، رحمت والی ہے۔ عنکبوتی یہ ہوتی ہے کہ اپنے اچھے انداز اور خوش اخلاقی کے انداز کو دکھا کے، اپنے صاف ستھرے اور بہترین گھر کو دکھا کے، اچھا دسترخوان دکھا کے افراد کو لے کے آئے، اور اس کے بعد ہلکا ہلکا کر کے کاٹے۔ جیسے مکڑی جال بچھاتی ہے تو وہ اس کا جالا جو ہے وہ بڑا باریک اور نازک دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور ہر حشرہ جو گزرنا چاہتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ ہلکا سا میں اسے ٹکراؤں گا تو یہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ جب ٹکراتا ہے تو اس سے چپک جاتا ہے۔ اب جب چپکتا ہے تو اب مکڑی کے حوالے، مکڑی وہاں پہ آرام آرام سے آتی ہے، تو مکڑی اسے فوراً نہیں مارتی، ہلکا ہلکا کاٹتی رہتی ہے اسے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ لہٰذا وہ گھرانہ جس میں ہلکا ہلکا ایک دوسرے کو کاٹتے رہیں، تانوں کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے، رویے کے ذریعے سے، کبھی دسترخوان بچھا دیا، کچھ عجیب سے رویے پیش کیے، کبھی ایک دوسرے سے مل گئے، رویے عجیب سے ہو گئے، کبھی زبان میں تلخی اور تانے وہ کثرت سے ہیں، یہ شخصیت عنکبوتی ہے، خود بھی اندر سے تنگ ہے، کیونکہ یہ بہت اندر سے نفس تنگ نفس ہے، اور دوسروں کو بھی اذیت میں ڈالا ہے۔ اور ایک ہے ید ملکوتی، یعنی پتہ ہے کہ غلطی اگلے کی ہے، اگلا نہیں مان رہا، اگلا نہیں بلا رہا، اگلا تعلق توڑ ہے، یہ اپنے ہاتھ رحمت کے کھول دے، ٹھیک ہے میں پھر بھی تم سے ملوں گا، تم نہیں خرچ کرتے میں تم پہ خرچ کروں گا، تم نے مجھے گالم گلوچ کیا، تم نے مجھے سلام نہیں کیا، تم نے مجھ سے ملاقات نہیں کی، تم نے مجھے نظر انداز کر دیا، لیکن نہیں، میں رحمت کا باعث بنوں گا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ رحمت باران جب نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب بارش برستی ہے تو ہر گھر کے اوپر برستی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے صرف ان پر برس رہی ہے، نہیں، رحمت کہتے ہی اسی کو ہے کہ وہ جب برستی ہے تو سب کو سیراب کرتی ہے۔
یہ رحمت والا رویہ ہے۔ ٹھیک ہے اس کی ناگواریاں تھیں، ٹھیک ہے اس کی خطائیں تھیں، اس کی تلخ باتیں تھیں، تلخ رویے تھے، طعنے تھے، سوچتا میرے بارے میں غلط ہے، نہیں میں مولا ید رحمت اس کے سامنے بچھا دوں۔ یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس لیے اگر مثلا زوجہ نے تلخ کلامی کی ہے، جذبات میں برے الفاظ کہہ دیے، صبر کر جائے۔ جو صبر نہیں کرتا وہ خاتون ہے اپنے وجود کے اندر۔ ایسے ہوتے ہیں بعض مرد بپھرے میں ہیں، جن کے جذبات ہر ٹائم بپھرے میں ہوں، تھوڑا سا بھی صبر نہ کر سکے، نہ ماں کی باتوں میں، نہ زوجہ کی، نہ بہن کی، نہ اور خاندان کے کسی فرد کی۔ خاتون نمان نفس ہے اس کا، ادھر اپنے سینے کو وسیع کرے۔ جس طرح سمندر ہے، چائے کی پیالی میں چھوٹی سی چیز اوپر سے ڈالیں، چھلک کے پانی باہر آتا ہے، چونکہ اندر مقدار تھوڑی ہے، لیکن سمندر میں آپ دیکھیں مقدار وسیع ہوتی ہے، بڑا پتھر بھی ڈالیں محسوس ہی نہیں ہوتا، اور لہریں ہلکی سی جنبش کے بعد ساکت اور ساکن ہو جاتی ہیں۔ انسان کا نفس بھی اسی طرح ہے، اندر جو بھرا ہوا انسان ہے خیر اور نیکیوں سے، یعنی وسعت قلبی اس کے اندر پائی جاتی ہے، وسیع ہے، اس کا ظرف چھوٹا نہیں ہے، وسیع سینہ اور وسیع روح ہے اس کے اندر چند تانوں کے تیروں سے کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، ہلکی سی جنبش کے بعد وہاں پہ سکون برپا ہو جائے گا۔ لیکن بعض ہیں وہ چائے کی پیالی کی طرح ہے، وہ ہلکا سا رویہ کسی کا اندر ڈلا وہ اچھل کے باہر آ جاتا ہے، جو اس کی زبان سے یا اس کے رویوں سے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ مودت کے خلاف ہے، رحمت کے خلاف ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ دین اسلام نے گھرانوں کی اساس سکون، مودت اور رحمت کے اوپر قرار دی ہے، لہذا اس کو برپا کرنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک روایت کو پڑھ کے اختتام کیا جاتا ہے کہ خدمت گزاری میں ہونا کیا چاہیے، خدمت گزاری میں تقسیم کریں گھر کے امور کو، وَإِلَّا بڑا یہ سخت ہے، اگرچہ آج کل نوکرانیوں کا زمانہ پایا جاتا ہے، اس کے باوجود سخت ہے کہ ایک بندہ صبح سویرے اٹھے، ناشتہ بھی بنائے، کھانا بھی بنائے، دن کا رات کا بھی صفائیاں بھی کرے، کپڑوں کا بھی اہتمام شوہر اور بچوں کے کرے، اس کے بعد دیگر تقاضے بھی اسے برپا کیے جائے۔ خاتون کے لیے ایک اجیرن زندگی ہے، اس کے مد مقابل وہ خواتین بھی قابل اعتراض ہیں۔ وہ چادر ہے بستر کی یا بیڈ کی، وہ ایک ہفتہ تبدیلی نہیں ہونی، پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے اور شوہر نے پہننا کیا ہے، گند بلا کا مجموعہ کونوں خدروں میں پڑا ہوا ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، برتن دھلتے ہیں نہیں دھلتے، کوئی اسے پریشانی نہیں ہے۔ یہ بھی قابل اعتراض خاتون ہے، لیکن یہ بھی قابل اعتراض مرد ہے کہ جو گھر کے کاموں میں کسی حوالے سے بھی شریک نہیں ہوتا اور اپنے لیے ننگو آر سمجھتا ہے کہ اس نے گھر کا کوئی کام کر دیا، مثلا برتن دھو دیے، کھانے بنا دیے۔ ہاں یہ بھی صحیح روش نہیں ہے کہ ہمیشہ ناشتہ بیگم صاحبہ 1 بجے اٹھتی ہیں تو ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر کر رہا ہوں، یہ بھی درست روش نہیں ہے۔ صحیح روش کیا ہے؟ آئیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھرانے سے سیکھیں۔ معتبر اور صحیح سند روایت ہے الکافی کی کہ امام علی علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اشبہ الناس طعمةً وسیرةً برسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ترین کھانے پینے کے اعتبار سے اور زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے امام علی علیہ السلام تھے، سب سے زیادہ مشابہ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے میں پسند تھا وہی امام علی علیہ السلام کو پسند تھا، کیونکہ پالا پوسا امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے تھا، ابھی 3-4 سال کے ہی تھے کہ رسول اللہ انہیں پھر اپنے گھر لے گئے تھے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں انہیں پالا پوسا تھا۔ وَكَانَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ، صرف روٹی کھایا کرتے تھے، وَالزَّيْتَ، اور تھوڑا سا تیل، وَيُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، لیکن جب لوگوں کو کھلاتے تو روٹی اور گوشت کھلاتے تھے، یعنی خود دال کھا لو لیکن جب دوسرا آئے، چاہے مہمان باہر کا ہو یا اپنا رشتہ دار ہو، تو روٹی اور گوشت اسے پیش کریں، کھانا اچھا ہمیشہ پیش کریں، اس میں بڑائی ہے، یہ سرداری والے امور میں سے ہے۔ مقابلے بازی میں کبھی کھانا نہ کھلائیں، ہمیشہ کھانا کھلائیں کہ ہمارے طرف سے اچھا کھانا صادر ہو، یہ سرداروں والی خصوصیات میں سے، اور ایسے گھرانوں کو اللہ تعالیٰ وسعت رزق حتماً و حتماً عطا کرتا ہے، اور یہ ہم اپنے گھرانے خاندان میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ خاندان کے افراد
کہ ظاہری طور پہ ہمیں ان کی جاب سے نہیں لگتا کہ وسعت رزق ہوگی، لیکن ان کی جن گھرانوں میں یہ صفت ہے کہ وہاں پہ کھانے کے اعتبار سے وہ کھلے طور پہ مہمانوں کو اور عزیز رشتہ داروں کو کھلاتے تھے، اللہ نے انہیں وسعت رزق عنایت فرمائی ہے۔ وَيُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، روٹی اور گوشت کھلایا کرتے تھے۔ آگے دیکھیں وَكَانَ عَلِيٌّ يَسْتَسْقِي وَيَحْتَطِبُ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَطْحَنُ وَتَعْجِنُ وَتَخْبِزُ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ پانی بھر کے لایا کرتے تھے باہر سے اور لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے جلانے کے لیے، اور بعض روایات میں آیا کہ امیر المومنین علیہ السلام جھاڑو دیا کرتے تھے گھر میں، آج کل ویکیوم کلینر سمجھ لیں، یعنی جھاڑو کی کل ذمہ داری نوکرانی یا خاتون کی نہ رکھیں، مرد جو ہے وہ جھاڑو کا کام کر سکتا ہے، باہر لکڑیاں یعنی لانا یہ سخت کام انجام دے، اور پانی بھر کے لاتے تھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ چکی پیسا کرتی تھی، آٹا گوندھا کرتی تھی اور روٹی بنایا کرتی تھی، اور وترقعوا، اور کپڑے خود سی لیا کرتی تھی، کپڑے سیا کرتی تھی۔ وکانت من احسن الناس وجہا، اور لوگوں میں خوبصورتی کے اعتبار سے چہرے کی سب سے زیادہ خوبصورت خاتون تھیں۔ کأن وجنتیہا وردتان، کہ ان کی جو ظاہری کن پٹیاں یا یہ پیشانی کے اطراف کی جگہیں تھیں پھولوں کی گویا کہ بنی ہوئی تھی۔ صلی اللہ علیہ، اللہ کی ان کے اوپر اللہ کا درود ہو، وعلی ابیہا، اور ان کے والد کے اوپر، وبعلہا، اور ان کے شوہر پہ، وولدہا الطاہرین، اور ان کی اولاد یعنی امام حسن و امام حسین علیہ السلام پر۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ کھانوں میں اور گھر کی تقسیم میں یہ سکون برپا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ احساس کریں ایک دوسرے کا کاموں کی تقسیم کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ تعالی مودۃ و رحمہ کی ہم اگلی تشریح کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔